میرے عزیز دوست، مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا وقت اور نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کے لیے نماز پڑھائے۔ عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، ذی القدر صاحب ہے جس نے سب سے پہلے کعبہ میں نماز پڑھوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غیرت مند آدمی تھے، دنیا اس سے ڈرتی تھی، لیکن آپ نے ابو بکر کا نام لیا۔ عثمان بھی تھے جن نے اپنا بڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے نا، بڑے بڑے صحابہ کس کس کا میں نام، خالد بن ولید بھی تو تھے نا، لیکن آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو با جماعت نماز پڑھائے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں کھڑی تھی، رونے لگی، فرمایا میرے ابو سے نہیں کہنا، صدیق اکبر ان کے والد صاحب تھے، فرمایا نہیں، وہ دل کے بڑے نرم ہیں، پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، وہ تو بڑے رحم دل ہے، نرم ہے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر با جماعت نماز پڑھائے۔ حکم ہوتے، دبے پاؤں مصلی پہ کھڑے ہو۔ اتنے میں پیغمبر علیہ السلام کو تھوڑا سا افاقہ ہوا اور صحابہ اکرام کے سہارے مسجد میں آئے، پاؤں زمین سے لگاتے ابو بکر رضی اللہ نماز میں محسوس فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ جس مجلس میں آپ علیہ السلام موجود ہوں اور کوئی ان کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سپرد خاک کیا جائے، ان کی قبر مبارک کہاں، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا وہاں، کسی نے کہا سامنے جنت البقیع ہے، آج بھی ہے، یہاں علیہ السلام کو لے جایا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا نہیں، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نبی جہاں پہ فوت ہوتے ہیں وہیں پہ ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ صحابہ متفق ہو گئے، امت کو سنبھالا ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک۔